صل على سيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا کثیر الاستغفار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار کثرت کے ساتھ استغفار فرمانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت استغفار کرنے میں مصروف ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار فرمایا کرتے تھے. ہمارے ساتھ ضرور آپ جڑے رہیے. انشاءاللہ آج ہم میاں شیر محمد شرق پوری نقش بندی سلسلے کے آفتاب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. یعنی آج سلسلہ نقش بند کے آسمان کے مہتاب، قدوۃ الواصلین، شمس العارفین، عارف اکمل، عالم با عمل، مجسمہ ہدایت، چشم ولایت، یعنی کتب عالم کہوں تو غلط نہ ہوگا، غوث ربانی کہوں تو غلط نہ ہوگا، جنید زمانی کہوں تو غلط نہ ہوگا، شیر یزدانی کہوں تو غلط نہ ہوگا، شیر ربانی کہوں تو غلط نہ ہوگا، آفتاب ولایت کہوں تو غلط نہ ہوگا، پیکر زہد و تقوی کہوں تو غلط نہ ہوگا، قافلہ سالار اہل وفا و رضا کہوں تو غلط نہ ہوگا، مجدد عصر کہوں تو غلط نہ ہوگا، کتب زمانہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، عاشق صادق کہوں تو غلط نہ ہوگا. یعنی جن کو انتہائی محبت اور ادب کے ساتھ دنیا حضرت میاں شیر محمد نقش بندی مجددی شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی. وہ ہستیاں ناظرین جن کی آمد سے پہلے، جن کی آمد کی بشارت وقت کے ولی اور مجذوب دیتے رہے، جو اپنے پیر حضرت خواجہ امیر الدین رحمت اللہ علیہ کی مراد بھی ہیں اور ان کے مرید بھی ہیں، جن کے گھرانے میں یعنی عالم یہ کہ ہر وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی اور عشق کی باتیں ہوتی تھیں. جس گھرانے میں آنکھ کھلی یعنی وہ گھرانہ علمی اور روحانی کمالات کا مرکز تھا، جہاں ہر وقت ذکر الہی اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا رہتا تھا. یعنی اس ذکر سے وہ گھر مہکتا رہتا تھا. میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ علیہ وہ ہستیاں ناظرین جن کی ابتدائی عمر میں ہی آثار بزرگی طبیعت میں مکمل طور پہ نمایاں تھے. آپ کا بچپن مبارک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے شروع ہوا. آپ رحمت اللہ علیہ ظاہری و باطنی علوم و معارف سے مالا مال ایک صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے، جن کا شمار ان بزرگان دین میں ہوتا ہے جو عشق الہی میں غرق اور عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مست رہتے تھے. دنیا اور اس کی چیزوں سے نہ انہیں کوئی واسطہ ہوتا اور نہ کوئی لگاؤ ہوتا. وہ ہر وقت استغراق کی کیفیت میں رہتے اور دنیا کے لیے ایک چشمہ فیض بنے رہتے تھے. انہی شخصیات میں ایک بہت ہی عظیم شخصیت حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ علیہ کی ہے. آپ کی شخصیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بڑے بڑے علماء و مشائخ آپ کی خدمت میں دو زانو بیٹھتے تھے اور آپ سے استفادہ کیا کرتے تھے. آنے والے ہر عقیدت مند کو آپ شریعت مطہرہ کی پیروی کی سختی سے حکم فرماتے تھے. خود علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم ترین شخصیت جب آپ کے پاس پہنچتی ہے تو آپ کے نگاہ فیض کرم سے اور دعا کے ثمرے سے کچھ اس انداز سے مطلب آپ جملے ادا کرتے ہیں کہ اقبال، خدا کی رحمت رونے والوں کو بے حد پسند کرتی ہے، گھبرائے نہیں، آپ مسلمان ہیں اور مسلمان ہی رہیں گے، اور آپ کو کافر کہنے والے آپ کا نام عزت و احترام سے لیں گے، ممبروں پر آپ کے اشعار پڑھے جائیں گے. یہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو ان کی دعاؤں کا ثمرہ ناظرین کہ آج ہر
ممبر پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کے سلطان یعنی آپ کے یوں کہہ لیجئے کہ آپ کو اگر میں سلطان سلطنت طریقت کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ آپ بنیادی طور پہ اپنے تمام مریدین اور جتنے بھی متوسلین تھے سبھی کا خیال رکھتے تھے، یعنی علماء ظاہر جنہوں نے ایک دفعہ بھی آپ کو دیکھا تھا اور آپ کی صحبت و مجلس میں بیٹھے تھے، بے ساختہ یہ پکار اٹھتے تھے کہ آپ بے مثل و بے مثال ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ محبت آپ کی دیدنی تھی، اور قرآن کی تعلیمات میں خشوع و خضوع کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تو آپ پر گریہ طاری ہو جایا کرتا تھا، آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کلام اللہ کے حروف زریں میں جلال ربانی اور عظمت کبریائی کا مشاہدہ کرنے کے بعد خشیت الہی سے آنسو مکمل طور پہ آپ کے وجود سے جاری ہیں۔ فن خطاطی سے بھی آپ رحمت اللہ علیہ کو بے انتہا شرف تھا اور شگف تھا۔ حضرت میاں شیر محمد شرپوری رحمت اللہ علیہ ان برگزیدہ بندوں میں ہیں ناظرین جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے خاص کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت کا بہت عظیم ترین مقام عطا فرمایا، لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ کو خاص فرمایا۔ جب مسند رشد و ہدایت پر جلوہ افروز ہوئے تو دور و نزدیک سے تشنگان طریقت آپ کی خدمت میں آتے تھے اور آپ سے بہت کچھ حاصل کرتے تھے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اپنی روحانی پیاس کو بجھایا کرتے تھے۔ بے شمار لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے، جو بھی حاضر ہوتا اللہ کے یہ شعر اس کو اپنی دامن میں سمیٹ لیا کرتے تھے، دعاؤں سے نوازتے تھے اور اسے نیکیوں کے راستے پہ لگا دیا کرتے تھے۔ تمام امور و احوال میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش نظر رہا کرتا تھا، بلکہ سلسلہ عالیہ نقشبندی میں آپ کو معلوم ہے ناظرین کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کی وجہ سے ختم نبوت کی محافظت اور قادیانیت سے شدید نفرت ہے۔ یہی وجہ ہے، یہ آپ کے وجود کا حصہ تھی۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، لین دین، یعنی سب کچھ جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین مطابق تھا۔ بس یوں کہہ لیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہی آپ کا طرز عمل تھا۔ سخاوت بے انتہا آپ کی طبیعت میں تھی، جو آتا تھا پرباش ہو کے جاتا تھا۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ 3 شخصیات ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر عقیل احمد صاحب تشریف فرمائیں، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے، اور ظاہر ایسی شخصیت حضرت کی کہ یعنی میں جب ان کو جب بھی پڑھتا ہوں، ظاہر ہے مطلب ہم نے اور بھی پروگرامز ان پہ کیے، تو ایک تو یہ کہ آپ کی طبیعت کی مٹھاس اور حلاوت، اس کا تو کیا ہی کہنا، یعنی اپنی دامن کے اندر سب کو جو ہے محبت سے سمیٹ لیتے تھے۔ پہلے میرا خیال ہے بنیادی تعارف سے آغاز کیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے خاص طور پہ حضرت خواجہ امیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جو خواب دیکھا اور مجذوب وقت کی جو بشارت آپ کے لیے تھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بہت شکریہ جنید صاحب۔ 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1947 تک، اس دوران میں مسلم عہد زوال میں جن سعید ارواح نے اہل ایمان کا قلبی و نظری تعلق سرور کونین علیہ السلام کے ساتھ توانا رکھا، ان میں ایک نمایاں نام وارث افکار امام ربانی حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرپوری کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس دور میں جب شعوری طور پر اسلامی شاعر کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور محبت رسول اور سنت رسول کو جذباتیت کا نعرہ دیا جا رہا تھا، یعنی ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے، تو اس دور میں حضرت شیر ربانی کی ذات اپنی ذات میں انجمن تھی جو فروغ خیر اور احیاء سنت کی ایک تحریک تھی۔ اللہ آپ کا خاندان جیسا کہ آپ نے ذکر کیا علمی اور روحانی کمالات سے معمور نظر آتا ہے۔ افغانستان سے آپ کے آباء و اجداد تشریف لائے تھے اور اپنی علمی اور روحانی کمالات کی بنا پر عیسائی خاندان سے بھی تعلق تھا۔ اچھا، ویسے قطع کلام اوریجن آپ کا عرب سے افغانستان ہے؟ جی، اوریجن ہاشمی بھی ہم نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ یہ ہاشمی بھی، اچھا، لیکن اوریجن آپ کا عرب تھا، عرب سے افغانستان ہے اور ادھر سے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے خاندان میں جنید صاحب ہمیں جو اسماء جو ہوتے ہیں نا بزرگوں کے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے فکری منابع کیا ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت عائشہ تھا رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ ان بزرگوں کا
بڑوں کا تعلق اپنی اصل سے کیسا تھا. سبحان. اور حضرت میاں صاحب کے والد ماجد میاں عزیز الدین رحمۃ اللہ علیہ انتہائی متقی اور پارسا انسان تھے. اور آپ کی ولادت باسعادت سے قبل 2 بزرگوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. ایک تو ایک مجذوب تھے. ایک دفعہ آئے, مجذوب اپنی مستی میں ہوتا ہے, تو انہوں نے آ کر جس طرح کوئی چیز انہیل کی جا رہی ہے, اسمیل محسوس کی جا رہی, خوشبو, لوگوں نے پوچھا بابا جی آپ کیا سونگھتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے ایک درویش کی, ایک سلطان وقت کی بوئے مست آ رہی جس سے میں مسرور ہو رہا ہوں. اللہ. اچھا, وہ مجذوب ایک دفعہ آئے اور حضرت بابا خواجہ امیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کوٹلہ شریف کے بہت بڑے صوفی تھے, وہ تو کئی بار تشریف لائے. تو جنید صاحب ماضی میں ہمیں چند شخصیات ایسی ملتی ہیں کہ جن کے آنے سے پہلے ان کی تلاش جاری تھی. تو یہی حضور میاں صاحب کا مقام تھا کہ چند بار آئے تو 1-2 بار کچھ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے, آپ کس لیے تشریف لاتے ہیں؟ انہوں نے بھی یہی بات فرمائی. اور ایک دفعہ حضرت بابا امیر الدین علیہ رحمہ تو سخت سردیوں کے عالم میں, رات کا وقت ہے, ہو کا عالم ہے, یاد الہی میں مستغرق ہیں کہ آپ کو کشف ہوا اور یہ آپ پر واضح ہوا کہ شرق پور کی سرزمین میں اللہ کا ایسا ولی آئے گا کہ جس کے نور باطن سے مخلوق کی ایک کثرت بہرایاب ہوگی. اللہ. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو بابا امیر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لگتا ہے آ گئے ہیں. اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ حضور میاں صاحب کی آمد سے پہلے جب بار بار آتے تھے نا تو حضرت میاں عزیز الدین کی شناسائی بھی ہو گئی تھی. تو جب حضور میاں صاحب کی ولادت ہوئی تو بابا جی کی گود میں بھی ڈالا گیا اور انہوں نے دعائیں دیں. آپ دیکھیے کتنی خوش بختی ہے حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ دنیا میں آتے ہی جن کی بیعت ہونا تھا ان کی گود آغوش نصیب ہو گئی. اللہ اکبر. یہ صالحین کا کیا اچھی بات بتائی آپ نے. اور دیکھیے اس سے کہہ لیجئے کہ صالحیت ان کی گھٹی میں تھی جو ان کو دی گئی تھی, اور صالحیت کا ہی پرچار وقت آخر تک رہا. یہ بزرگان دین کے 2, ایک مجذوب کی, ایک اللہ کے کامل ولی کی بشارت تھی, اور پھر جو نسبی رفتیں علمی طور پر روحانی طور پر جو آپ کو حاصل تھی اس کے رنگ یعنی جہاد سے حضرت شیر ربانی کی ذات سے پوری حیات میں ہمیں نظر آتے ہیں. سلسلہ نقشبند سے آپ کا تعلق. اچھا, سلسلہ نقشبند پہ آپ دیکھیے کہ جن بزرگوں کو آپ خصوصی طور پر کہہ لیجئے کہ ڈسکس کرتے تھے اپنی محافل میں, حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. اللہ. جنید صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں عرض کروں, حضور میاں صاحب پہلی صف میں باشرہ اور متقی لوگوں کو کھڑا کیا کرتے. اللہ اللہ. میں اس کی تلاش کرتا رہا, اور جو حضرت شیر ربانی کے وابستگان دیگر خانقاہیں تھیں ان میں بھی آج یہ روایت موجود ہے کہ پہلی صف میں باشرہ متقی نیک لوگ. میں نے اس کی تلاش کیا تو مجھے حضرت خواجہ باقی باللہ تک بات جا کر ملی کہ حضرت خواجہ باقی باللہ پہلی صف میں انہی لوگوں کو کھڑے کرتے تھے. فرماتے تھے کہ اگر کوئی سیاکار یا جس کے دل میں میل ہو یا شریعت کا پابند نہ ہو تو ہماری وہ جو نماز معراج ہے مومن کی اس میں کوئی خلل پڑتا ہے. اس لیے جو چیز پریزنٹ کی جائے پہلی صف میں اس میں وہی لوگ ہوں جو مطاہر ہوں, کیا اچھی بات, جن کی زہد ورع تقوی بڑا اعلیٰ پائے کا ہو, یعنی جو پہلے نمبر والے ہوں. تو یہی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولیاء نقشبند سے آپ کو حضرت بابا امیر الدین کے توسط سے ایسا ایک لگاؤ تھا, بلکہ جب آپ کی مجلس میں جو لوگ آتے ان کو جو کتب تجویز کرتے اس میں مکتوبات نقشبند کا خصوصی ذکر کرتے, بالخصوص حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ, اور حضرت امام ربانی علیہ رحمہ کے مزار پر کئی بار حاضری بھی دی آپ نے. اللہ. اور جو روحانی فیوزات وہاں سے لیے اور جو اکتساب کیا وہ الگ ایک داستان ہے عشق و محبت کی. تو نقشبندی سلسلے کے فروغ میں اگر ہم یہ کہیں کہ اس جنوبی ایشیا میں متاخرین میں جو آفتاب نقشبند ہے وہ حضرت شیر ربانی کی. اچھا, جیسے آپ نے کہا وہ دور بھی تو بڑا کٹھن ترین دور تھا. اچھا, کٹھن دور, کمال یہی ہے جی صاحب, دیکھیے آسان نہیں تھا. سہولتوں کے دور میں آپ کام کر رہے ہیں, میڈیا کا دور ہے, بڑی سہولتیں, بڑے نعیم حاصل ہیں. اس دور میں جب کہ نہ حکومت آپ کی علمی, سیاسی, معاشی, سماجی زوال ہے, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑے سے معاملات اگر دوسرے ہو جاتے ہیں, یعنی کوئی بات ہوتی ہے تو پابند سلاسل بھی چیزیں سامنے تھی, لیکن جرأت و بہادری جو آپ کو خاندانی طور پر بھی حاصل تھی اور نسبت کے طور پر بھی حاصل تھی, اس کا اظہار
شیر ربانی جو تھے، ہاں اصل بات شیر ربانی جو تھے اور امام ربانی کے ظاہر پیروکار تھے۔ اچھا اب اس میں یہ بتائیے کہ اپنا حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کہ بچپن کے حالات بھی بڑے لطیف ہیں، سبحان اور وہی بات ہے کہ بڑا خوبصورت ایک نقشہ کھینچا بھی ڈاکٹر صاحب نے کہ جن سے آگے جا کے بیعت ہونا ہے، جب انہی کی گود میں آپ کی تشریف آوری ہوگی واہ واہ، تو ظاہر ابتدا ہی سے آپ کو اس کا مطلب ہے کہ قدرت ایک خاص مقصد کے لیے تیار کر رہی ہے، بے شک، اور پھر وہ مقصد نظر بھی آ رہا ہے جی جی، کہ اور کسی کے ہاتھوں میں نہیں جائیں گے، وہی دست مبارک کہ جنہوں نے آپ کو بود و باش کرنی ہے، نشو نما کرنی ہے، انہی کے ہاتھوں میں آپ کو جو دیا جائے سبحان گا۔ اللہ، سبحان تو بچپن کے حالات بتائیے، تعلیم و تربیت کے بارے میں بتائیے، پھر وہ جو آپ کی طبیعت میں ایک سعیدی بائی ڈیفالٹ جسے آپ کہتے ہیں سعیدی، وہ بائی ڈیفالٹ سعیدی جو تھی وہ ذرا بتائیے۔ بہت خوب، حضرت اقبال نے اسی لیے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے دو خاص شعر کہے جناب کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، یہ آپ کی شان میں کہا تھا، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، سبحان نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں اللہ، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہیں ملتا یہ گوہر ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تو بچپن سے ہی آپ کی جو ذات ہے، آپ مادرزاد ولی ہیں، اور جو مادرزاد ولی ہوتا ہے اس کا بنیادی طور پہ تعلق مصطفیٰ کریم کی ذات و برکات سے ہوتا ہے، بے شک، مساجد کے ساتھ ہوتا ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شک، تو بچپن میں قرآن مجید سے محبت اور اس کو چوم کر رونا شروع کر دیتے۔ اللہ، تو آپ کے بزرگ پوچھتے آپ روتے کیوں ہیں، تو جواب بھی نہیں دیتے تھے، اتنا روتے تھے، اور پھر نہر کے کنارے نکل جاتے، دریا پہ نکل جاتے، 6 ماہ تک آپ وہاں پہ اللہ کریم کی ذات و برکات، اس کی معرفت کو تلاش کرتے، اور آپ دیکھیں کہ ایک خاص کیفیت ہوتی تھی، اور آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ ویسے تو جو خواتین تھیں، بزرگ بیبیاں وہاں، تو بچپن میں وہ آپ کو دیکھ کر ایک بات کہا کرتی تھیں، کیونکہ آپ بچپن میں پردہ کرتے تھے، اور اس کیفیت میں جب آپ گزرتے تھے تو وہ بیبیاں آپ کو دیکھ کے کہتی تھیں کہ میاں عزیز الدین کے گھر میں لڑکا نہیں لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو آپ اتنے شرمیلے تھے۔ مگر ایک مرتبہ آپ دریا کے کنارے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات کو تلاش کر رہے ہیں، تو اس وقت ایک بی بی روتی ہوئی قریب سے گزری، اور اس نے کہا حضرت صاحب میرا بیٹا، پنجابی میں اس نے کہا میرا پتر نہیں لبدا، تو آپ نے جو جواب دیا فرمایا تینوں پتر نہیں لبدا، مینوں رب نہیں لبدا۔ اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات برکات سے محبت والہانہ، اور یہ خاص کیفیت آپ کی تھی، اور پھر جو بھی آپ کے پاس آتا تو وہ خلوص آپ کے پاس تھا، جو سب سے بڑی چیز ہے آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں جس کی ضرورت ہے آج، صرف عام لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ہمارے اہل علم علماء کے لیے بھی آپ کی ذات ایک روشن مینارہ کی طرح ہے۔ مثال کے طور پہ جب آپ خطبہ جمعۃ المبارک دیتے ہیں تو آپ کے خطبات پہ بھی پوری کتاب آ چکی ہے، تو ایک مرتبہ ایک حضرت صاحب وہ ہمیشہ ہر جمعۃ المبارک پہ فرنٹ پہ آ کے بیٹھتے تھے، تو ایک جمعۃ المبارک پہ وہ نہ آئے، تو بعد میں لیٹ پہنچے، کسی وجہ سے وہ لیٹ ہو گئے، تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ آج وقت پہ نہیں پہنچ سکے، تو بعد میں پوچھا کہ آج آپ تاخیر سے آئے ہیں، تو وہ رونے لگے، پوچھا بھئی آپ روتے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی حضور آپ جو قرآن و سنت کی روشنی میں جو واز کرتے تھے آج میں وہ آپ کا بیان نہیں سن سکا، تو میں بڑا پریشان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے وہ سارا بیان میں دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ تو وہ جو جمعۃ المبارک پہ آپ نے بیان کیا تھا وہی سارا اس کو دوبارہ سنایا تاکہ اس کی تربیت ہو جائے، یعنی فرد پہ تربیت، علاقے پہ تربیت، ایک شخص پہ تربیت، یہ آپ کی محنت تھی۔ اور پھر آپ انداز دیکھیں آپ کا کہ ہر چیز کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑ کر بیان کرتے ہیں، یہ بڑی کمال بات، یہ بڑی کمال بات ہے۔ ایک شخص آتا ہے، چودھری صاحب ہیں بڑے، اور ان کے ساتھ ایک ان کا جو غلام ہے، پنجابی میں ہم کہتے ہیں جو ڈیروں پہ کام کرتے ہیں چودھریوں کے، کمی عمومی طور پہ لوگ انہیں کہتے ہیں، تو وہ بھی ساتھ تھا، اس نے باہر کھڑا کر دیا، خود آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے لنگر دیا، لنگر عطا کیا، کہا کھاؤ بھئی، تو وہ جو باہر کھڑا تھا آپ نے اسے بھی بلایا بھی تم بھی آ کے ساتھ شامل ہو جاؤ، تو وہ چودھری صاحب کہنے لگے جی یہ ہمارا کمی ہے، یہ ہمارے ساتھ نہیں کھائے گا، تو اس کو بعد میں کھلا دیں گے۔ تو یہ جو طبقاتی تقسیم ہے آپ دیکھیں کیسے آپ نے علاج کیا، آپ نے فرمایا اچھا یہ تمہارا کمی ہے، تو فرمایا میرا لنگر لے آئے، میرا لنگر لایا جائے، میرا کھانا، تو آپ کا جب کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے اسے بلایا اور فرمایا بھئی تو چودھری صاحب دا کمی تے میں نبی پاک دا کمی، اللہ، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا غلام، تو آؤ ہم دونوں مل کر کھاتے ہیں۔ تو اپنے برتن میں آپ نے اس کو اپنے ساتھ وہ کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اب وہ رونے لگا، وہ چودھری صاحب رونے لگے کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا، اور اتنی عزت و تکریم آپ نے اس کو دی۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا نہیں،
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں وہ عظیم ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ تو اس طرح آپ نے ہر طرح کی جو تقسیم ہے وہ قومی، نسلی، علاقائی، اس کو ختم کر کے سب کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا امتی بنا دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، بڑے حسین و جمیل دیکھتے تھے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حسن سے بھی بڑا نوازا تھا، جاذب نظر، یعنی جو آپ کو دیکھتا تھا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا، آپ ہی کا ہو کے رہ جاتا تھا۔ آپ قرآن پاک سے آپ کا بڑا گہرا تعلق تھا، کچھ اشارہ ہوا، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا بات کیجئے۔ پھر فن خطاطی میں بھی آپ کو بڑی مہارت تھی، اور یہ جو شرم و حیا کا پہلو آپ کی شخصیت کا، کچھ آپ نے اشارہ کیا، لیکن میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا کھل کے بات ہو، کیونکہ وہی بات ہے کہ آپ اگر مثال کے طور پہ انسان کی شخصیت میں بے حیائی آ جائے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے نا، پھر تو سب ختم ہو گیا، لیکن شرم وہ ہے جو ایمان کو جو ہے محفوظ کر دیتے ہیں۔ ذرا اس بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ چونکہ ولی کامل ہیں، اور یہ بات دنیا کو جان لینی چاہیے کہ ہم کسی بھی ولی کا ذکر کرتے ہیں تو ہم قرآن سے محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی وہی بات، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ مسلمان شرک کرتے ہیں یا ان کے اندر غلط اوصاف ہونے کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ہماری محبت کی کسوٹی معیار صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام سے محبت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ ہی کی وجہ سے دوستی ہے، اللہ ہی کی وجہ سے ہماری محبت ہے، اور یہ جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں ان میں یہ وصف جو ہے وہ مشترکہ طور پہ نظر آتا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے، کیونکہ ولایت قرب خداوندی کا نام ہے۔ اللہ کا قرب پا لینے والا اللہ کے کلام سے محبت نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک صحابہ، اہل بیت اطہار، اور آج تک جتنے لوگ جن کو اللہ نے اپنی بارگاہ کا قرب خود سے عطا کیا، تو ان کے اندر قرآن مجید کی تاثیر نظر آتی ہے۔ یہاں ایک بات جاننا بہت ضروری ہے، ایک ہوتا ہے قرآن کو پڑھنا بھی سعادت مندی ہے، لیکن دوسرا ہوتا ہے قرآن آپ کے وجود پر اثر انداز ہو، اللہ ایک ایک حرف اثر کرے، اور وہ اثر رگ و پے میں محسوس ہو، یعنی وہ آنکھوں میں بھی محسوس ہو، وہ بدن پر بھی محسوس ہو۔ یہ چیز آپ کو اولیاء میں نظر آتی ہے، اور یہ تب نظر آتی جب رب انتخاب کرے۔ اب جیسے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پہلے بھی تو قرآن کہیں نہ کہیں سے سن لیتے تھے نا، لیکن جب رب نے انتخاب فرمایا تو پھر حضور فخر عالم کی زبان سے قرآن سنا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ کہتے ہیں مجھے یوں لگا کہ جیسے قیامت قائم ہو چکی ہے۔ یعنی جب رب انتخاب کرتا ہے تو پھر دلوں پر قرآن اثر کرتا ہے۔ تو حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے یہی اوصاف تھے کہ آپ کو اللہ نے جب منتخب فرمایا بچپن سے ہی، جیسے حضرت نے فرمایا کہ آپ مادرزاد ولی ہیں، تو بچپن سے ہی جب قرآن آپ کے سامنے پڑھا جاتا تو آپ گریہ کنا ہو جاتے۔ آپ کے استاد تھے حضرت خواجہ غلام رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس آپ قرآن پڑھنے جایا کرتے تھے، اور وہ کسی بھی پارے کا سبق دیتے کہ بیٹا اس کو پڑھیں، آپ آگے اوراق قرآن کے کھلے ہیں، آپ ان کو پڑھتے جاتے اور آنکھوں سے جو ہے نا وہ سیل اشک رواں ہو جاتے، اور وہ ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ وہ قرآن مجید کے اوراق گیلے ہو جایا کرتے، اس قدر آپ گریہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ باقی بچے کھیلنے لگ جاتے تھے اور اس وقت بھی آپ مسجد میں چلے جاتے اور قرآن کھول کے اس کو پڑھنا شروع کر دیتے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں قرآن سے بنیادی طور پہ ان کا تعلق یہ تھا کہ یہ اس بات کو تیقن کے ساتھ لے کے مطلب سمجھتے تھے کہ قرآن ان سے مخاطب ہے۔ اب یہی چیز تو ہوتی ہے کہ جب اللہ کا ولی قرآن کو پڑھتا ہے تو وہ اس وقت اس کے اوپر یہ کیف طاری ہوتا ہے کہ رب کا کلام مجھ سے بات کر رہا ہے، اور میں اللہ کی بات کو سن رہا ہوں، اور اس میں جب یہ کلام آتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجرمین کو جدا کرے گا، قیامت قائم کر دی جائے گی، بڑے بڑے لوگوں کے تاج اجڑ جائیں گے، زمین تانبے کی طرح ہو جائے گی، اس وقت ہر طرف ہر بندے کو اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم، اس کو نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا، پڑھ اپنی بات جو تو نے کرتوت کی ہیں اس کو پڑھ کے سنا۔ یہ ساری چیزوں کو وہ کیف کی صورت میں محسوس کرتا ہے، اور پھر وہ کیف جو ہوتا ہے وہی تو رونے پر بندے کو آمادہ کرتا ہے۔ جب اندر بندے کا من کان بن جاتا ہے، اس کی رگ رگ سماعت کرتی ہے، تو پھر بندہ روتا ہے، اور یہ ان کی کیف تھی۔ اور پھر محبت ایسی تھی مسجد کے اندر
اندر اور مدرسے کے اندر قرآن مجید جو بوسیدہ ہوتے تھے ان کو وہ ڈھونڈا کرتے تھے، اور جہاں جہاں حرف ٹوٹ چکا ہے، بکھر چکا ہے، اس کو پھر اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے۔ فن خطاطی والے، فن خطاطی میں ایسے ماہر تھے، یہ وراثت میں ملا ہوا تھا، کیونکہ ان کے اجداد کے اندر جو ہے حضرت میاں محمد صالح جو تھے وہ قرآن کی خطاطی کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ آباء و اجداد سے ہی قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، وہ خطاطی فرمایا کرتے، موروثی طور پہ ہاں یہ اس طریقے سے ان کے پاس آیا، اور پھر یہ اتنی خوبصورت انداز سے قرآن لکھا کرتے تھے کہ ان کے جو وہ شاہکار تھے لکھے ہوئے، وہ دنیا دور دور سے دیکھنے آیا کرتی تھی، لیکن وہ سیل آؤٹ کرنے کے لیے ان کی جو ہے نا یہ خدمات نہیں زیارت کے لیے، بلکہ یہ محبت کے لیے ہوتی تھی۔ اور پھر آج تو لوگ جو ہے نا وہ حضور جان رحمت کے منہ مبارک کی جو ہے نا وہ سیل لگا دیتے ہیں کہ یہ ہم 6 لاکھ کے دے رہے ہیں اور یہ اتنے کے دے رہے ہیں، لیکن یہ لوگ ایسے نہیں تھے۔ اچھا ایک اور بات علامہ صاحب مختصراً تاکہ پھر وقفے پہ چلے، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے چونکہ نقشبندی سلسلہ ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان خاص نظر آتا ہے، اور وہ جو آئیڈیالوجیز ہیں وہ بھی نظر آتی ہیں اسی طرح سے، کہاں محبت کی شدت اور کہاں نفرت کی شدت، دونوں حوالوں سے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک پہلو مجھے لگتا ہے، مے بی آئی ایم رانگ، کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرتاؤ شرم و حیا کے اعتبار سے نظر آتا ہے۔ اب اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جس کو اللہ مقام ولایت دیتا ہے اس کو حضور فخر عالم کے جو چاروں یار ہیں ان کے اوصاف بھی ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ ان کے اندر جرت بھی ہوتی ہے، جیسے یہ شیر ربانی ہے، ان کے اندر جو ہے وہ عدل بھی ہوتا ہے اور ان کا عدل مشہور ہے، ان کے اندر حیا بھی ہوتی ہے حضرت عثمان غنی جیسی، اور ان کے اندر سخاوت بھی ہوتی ہے حضرت ابو بکر صدیق جیسی۔ یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ولی ہوتا ہی شرم و حیا کا پیکر ہے۔ ایک شخص اپنے بھائی کو تعلیم دے رہا تھا مدینہ پاک کی گلیوں میں، تو حضور جان رحمت وہاں سے گزرے، کہا کیا سمجھا رہے ہو؟ تو عرض کرتا ہے حضور حیا کے بارے میں درس دے رہا ہوں۔ فرمایا اس کو چھوڑ دو، کیونکہ جس میں ایمان ہوتا ہے اس میں حیا بھی ہوتی ہے۔ اور یہ ویسے بھی اپنے شہر میں جب یہ گزرا کرتے تھے تو یہ چادر لیا کرتے تھے، اور چادر کا وصف ہوتا ہے، آپ صوفیہ چادر عموماً لیتے ہیں کیونکہ اس کے جو دونوں کنارے ہوتے ہیں وہ آنکھوں کے کناروں کو ڈھانپ دیتے ہیں، بندہ ادھر ادھر کے جو ہے نا معاملات سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ چلا کرتے تھے، اور لوگ کہا کرتے تھے کہ ان کے والد کے یہاں لڑکا نہیں ہوا ہے، لڑکی ہوئی ہے، اتنے حیا والے ہیں۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا پر بھی لوگ بات کیا کرتے تھے، اور جو بھی حضور جان رحمت کی سنت سے محبت کرے گا حیادار ہوگا۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں یہ بات پہچاننا بہت ضروری ہے کہ جس طریقے سے حیا کا جنازہ آج اٹھا ہے پہلے کبھی نہیں اٹھا۔ سرکار کی حدیث کا مفہوم ہے نا، جس میں حیا نہیں وہ جو چاہے کرے، وہ جو چاہے، یعنی سرکار علیہ السلام نے ڈس اون فرما دیا نا پھر ان کو۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور لوٹ کر آپ کو بتائیں گے کہ ان کی بیعت و خلافت کا کیا سلسلہ ہے، اور خاص طور پہ وہ جو پیر و مرشد سے آپ کا ایک تعلق ہے وہ کیا تھا، فرقہ خلافت آپ کو عطا ہوا تو کیسے ہوا۔ لیکن ایک خواب ہے جو ایک میڈ ڈاگ کے بارے میں شیر ربانی نے دیکھا تھا، وہ کیا خواب تھا؟ میرے ساتھ جڑے رہیے گا، آپ کو ذرا بتانا بہت ضروری ہے کہ اصل حقائق ہیں کیا سرکار کی سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کے اندر یوں کہیے کہ اگر میں غلط نہیں تو یہ جملہ شاید اپروپریٹ ہوگا کہ نقش بندی بلڈ جو ہے وہ انتہائی یہ سمجھ لیجئے کہ اپنی شدت پر صلاحیت کرتا تھا، یعنی وہ جو نقش بندی نظریات ہیں اس میں خاص طور پہ میں عموماً ایک بات کہتا ہوں، جتنے بھی نقش بندی اللہ ان کو سلامت رکھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پرتاؤ ہے نا صاحب بڑا کمال ہے۔ یعنی یہ جو ختم نبوت کی جو ایک یوں کہہ لیجئے کہ اپنا محافظت کی جو خاص طور پہ کمٹمنٹ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ ویسے تو ظاہر ہر مسلمان کے اندر موجود ہوتی ہے اور بدرجہ اولیٰ موجود ہونی چاہیے، لیکن نقش بندیوں کو جو یہ اعزاز حاصل ہے کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام محافظین ختم نبوت کے سرخیل ہیں، ان کے سرتاج ہیں، تو ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے بلڈ کے اندر یہ بات بدرجہ اولیٰ نظر آتی ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ظاہر قادیانیت سے بے انتہا نفرت کیا
کرتے تھے اور کرنی چاہیے. ہمارے ایمان کا تقاضا, اس پہ کوئی یعنی اس پہ اف اگر مگر کی کوئی بات نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. یعنی اگر خدا نہ خواستہ اس میں اگر اف اگر مگر آ جائے نا, تو پھر آپ اپنے وجود کو اڑا کے ہوا کر دیجئے, آپ اپنے قلب کو اڑا کے ہوا کر دیجئے, آپ اپنی روح کو اڑا کر ہوا کر دیجئے, آپ اپنے ایمان کو اڑا کر ہوا کر دیجئے صاحب, پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہ جاتا. اگر ختم نبوت پہ کمپرومائز ہو گیا تو پھر سمجھ لیجئے آپ کے جینے کا مقصد فوت ہو گیا. شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور ہے یہ آپ ذہن میں رکھیے گا, یہ جو 1865 سے لے کے 1928 تک, یعنی آپ کی جو پوری عمر مبارک ہے, 19ویں صدی کے آخر میں ناظرین یہ فتنہ اپنے عروج پہ پہنچ چکا تھا. آپ نے ایک مرتبہ مراقبہ کیا, میں آپ کو ان کے مراقبے کے بارے میں بتاتا ہوں. اور وہی بات ہے, اگر کوئی کنفیوز ہے پوری دنیا میں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی بڑی ایک ڈیبیٹس ہو رہی ہیں اور علمی قسم کی, تو ہم صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچ پاتے, کوئی مسئلہ نہیں. گنبد خضرا کے مکین کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے, ان سے رجوع کر لیجئے, مراقبہ کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں جو آپ کے قلب میں ودیت کر دے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے, کیسی حقیقت آپ پر آشکار کی کہ آپ مراقبے میں تشریف فرمائیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی جو ہے بنیادی طور پر اس کی شکل قبر میں ایک, میں میرا خیال ہے اگر اردو میں کہوں گا تو شاید ہو سکتا ہے زیادہ جو ہے وہ دل پہ گرا گزرے گا, انگریزی کا ورڈ یوز کر لیتے ہیں, میڈ ڈاگ کی صورت میں جو دیکھا کہ ایک میڈ ڈاگ کی صورت میں مرزا قادیانی موجود ہے, اور باولے پن کی وجہ سے بار بار اس کے اوپر جو ہے وہ دوڑا پڑتا تھا, اور اس کا جو منہ تھا بنیادی طور پہ وہ اس کی دم کی طرح یعنی لمبا ہوا تھا, اور کیفیت یہ تھی کہ وہ بھونکتا جاتا تھا, بھونکتا جاتا تھا, بھونکتا جاتا تھا, اور گول چکر کاٹتا جاتا تھا. یعنی اس کے منہ سے نجاست نکلتی رہتی تھی, اور بار بار وہ اپنی دم کو اور اپنی ٹانگوں کو کاٹتا رہتا تھا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے رہتی دنیا تک مسلمانوں پر اس کی حقیقت آشکار کی ہے کہ اس کی جو حیثیت اور اوقات ہے وہ ایک میڈ ڈاگ کی طرح ہے, جس کا منہ جو ہے اس کی دم کی طرح ہے, اور وہ بھونکتا بھی رہتا ہے اور اپنے ہی آپ کو کاٹتا بھی رہتا ہے. سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں. ذرا بتائیے کہ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے مرشد سے بیعت کا جو واقعہ ہے بڑا کمال ہے, وہ آپ بتائیں. دوسرا, آپ کی طبیعت میں جو خاص ایک تبدیلی آئی, پیر و مرشد کی محبت جو معجزن تھی آپ کے قلب میں, پھر جو خرقہ خلافت آپ کو عطا ہوا, اس کے سارے احوال سننے والے سننا چاہیں گے. جنید صاحب, علامہ اقبال یاد آ گئے, چونکہ علامہ کو فیض ادھر سے بھی ملا ہے. علامہ نے فرمایا تھا نا کہ زندگی را شرع و آئین است عشق, اصل تہذیب است دین, دین است عشق, دین گردد پختہ بے آداب عشق, دین بگیر از صحبت ارباب عشق. جو ارباب عشق کی صحبت سے دین توانا ہوتا ہے. تو حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی احوال کے بعد, جب آپ کہہ لیجئے کہ سن شعور ان کا تو ولادت سے ہی سن شعور شروع ہو گیا تھا ماشاءاللہ, جو طبیعت میں جو اللہ کی ایسی لو لگی تھی, جو مادرزاد ولی ہے تو اس کے شعور کا عالم پھر سن رشد میں پہنچ کر کیا ہوگا. تو طبیعت میں اس طرح بڑا تھا, لوگوں سے جاتے جاتے پوچھتے اللہ کہاں ملے گا, اللہ مسجدوں میں, ویرانوں میں, ایک اس طرح بھی کیفیت تھی. اور ادھر مرشد کامل دیکھ رہے تھے اپنے اس مرید خاص کو, بلکہ اپنی اس مراد کو, اور ایک دو بار چاہا, انہوں نے خود چاہتے تھے, چونکہ جنید صاحب جو ولی کامل ہوتا ہے نا وہ فیض مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا امین ہوتا ہے, اس پہ کوئی دوسری رائے, وہ امانت ادا کر کے جاتا ہے اور اہل کے سپرد کر کے جاتا ہے. ایسا ہی. اچھا, حضرت بابا جی چاہ رہے تھے کہ میں ان کو اپنی بیعت ارادت میں لوں, تو شروع میں میاں صاحب ظاہری بات ہے ایک بزرگوں کا خیال ہوتا ہے, ایک ان کے رتبے ہوتے ہیں, تو پھر جب حضرت بابا امیر الدین علیہ الرحمٰن نے روحانی کشش کی, دیکھیے ایک ہے جسمانی کشش, اب یہ روحانیت والے ایک اسپریچول ٹرانزیکشن کہہ لیجئے اس کو, اس سے پھر جب میاں صاحب کی طبیعت مائل ہوئی تو آپ نے سینے سے لگایا, اور بہت جلد مرید کرنے کے بعد خرقہ بھی عطا کیا. صوفیاء کی ادبیات تصوف میں ہم پڑھتے ہیں خرقہ بہت دیر کے بعد جا کر, جس کو خلافت کہتے ہیں, اس کو ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ ایک بچہ جب اسکول میں داخل ہوتا ہے تو اس کو ڈگری تو بعد میں بہت دیر بعد ملتی ہے, تو ادھر حضرت شیر ربانی میں چونکہ روحانی فکری ایسا جوہر تھا کہ بابا جی دیکھ چکے تھے کہ ان کو مزید مجھے محنت نہیں کرنی پڑے گی, اور ان کو خرقہ عطا کیا. اس کے بعد جب آپ رشد و ہدایت کی مسند پر جلوہ افروز ہوتے ہیں نا, تو پھر ایک ولولہ تازہ دیا تو نے دلوں کو. آپ کی ذات اقدس کے جو فیوزات تھے, کوئی آپ سے پوچھتا حضور آپ کا شجرہ کیا ہے, فرماتے ہمارا شجرہ لا الہ الا اللہ ہے, توحید کلندر جز دو حرف لا الہ, کچھ بھی نہیں رکھتا, فقیہ شہر کاروں ہے لغت ہائے حجازی کا, کہ ایسا توحید کا اس دور میں درس دیا
آپ دور کو دیکھیے نا، دور کا امپیکٹ ہوتا ہے ایسا ہی، اور پبلک کس طرف جا رہی تھی. اور پھر آپ اکثر مکتوبات جب لکھتے تو فرماتے دین کے لیے صحیح کرو، کوشش کرو. یہ فیض تھا آپ کے بزرگوں کا. آپ کمال بات دیکھیں، وہ میں عموماً صوفیہ کی ٹرم میں وہ جملہ ادا کروں کہ جس ڈال کا پرندہ ہوتا ہے اس ڈال پہ اس کو جانا ہوتا ہے. تو وہ خرقہ خلافت تک پہنچنے سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ میں نے جو ایک جملہ ابتدا میں ادا کیا کہ آپ پہلے ان کی مراد تھے، بعد میں مرید بنے. ایسے ہی. تو یہ جو مراد سے مریدی تک کا سفر ہے، یہ ذرا بتائیے کہ اس میں اچھا پھر بہت ایک عرصہ آپ نے گزارا اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ. اچھا آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ رات کے وقت بابا جی نے کہا کہ میاں صاحب، یہ بھی تربیت کا ایک رنگ ہوتا ہے. اب اہل نظر تو حقائق سے آگاہ ہوتے ہیں نا. فرمایا مجھے کچھ چائے وغیرہ پلائیں جو اس دور کا مشہور. تو میاں صاحب نے دیکھا اس دور میں آگ کا کوئی اہتمام نہیں تھا، تو اپنی دستار جلا کر، تب جب بابا جی نے یہ منظر دیکھا، ملاحظہ کیا، تو سینے سے لگایا اور مزید، یعنی جو بابا جی چاہ رہے تھے کہ جس کو ہم فنا فی الشیخ کا ایک کنسیپٹ تصوف میں ہمیں ملتا ہے، اس حوالے سے میاں صاحب نے ثابت کر دکھایا کہ بابا جی کا جو انتخاب تھا، اور آپ کہہ لیجئے کہ پھر میاں صاحب بھی فیض نقشبند کے امین بنے. بلکہ اس خانقاہ شرک پور کو اگر میں عمومی طور پہ بات کروں تو یوم مجدد آپ کے خانوادوں نے شروع کیا تھا. اللہ. اور کہہ لیجئے امام ربانی کا خصوصی نمبر، اولیاء نقشبند نمبر، جو ادارہ نور اسلام بنا، میاں صاحب کا جو نقشبندیت کو فروغ دینے کا ایک سلسلہ تھا، وہ اتنی طوالت اختیار کرتا گیا کہ آپ کے بھتیجے حضرت میاں جمیل احمد شرکپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی لائبریری ایسی وسیع اور عریض تیار کی جنہیں سب، جس میں دنیا بھر سے تصوف پر، نقشبندیت پر، سیرت اور دیگر موضوعات پر 12,000 کتب تھی جو پنجاب یونیورسٹی کی مرکزی لائبریری کو ڈونیٹ کر گئے. اور 5 والیوم میں اس کی کیٹلاگ بھی چھپ چکی ہے. آپ یہ دیکھیں نا، اس خانوادے نے تحریک پاکستان میں اس خانوادے نے ختم نبوت کی محافظت کے حوالے سے تحریکوں میں کردار ادا کیا. اس خانوادے نے اصلاح احوال کے حوالے سے بہت کردار ادا کیا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک چومکھی جو ہے وہ جنگ اس خانوادے نے لڑی. ایک اور عرض کرتا چلوں چلتے جو رجال تیار کیے ہیں، جو خلفاء تیار کیے ہیں، کتنی پاکستان کی خانقاہیں ہیں. پنجاب کے اس روشن ضمیر پیر نے اس عہد زوال میں ایسے رجال دیے کہ آگے پھر لاکھوں لوگ انہوں نے تیار کیے جو نہ صرف 2 قومی نظریہ کے پاسباں بنے، شارع بنے، بلکہ اس کے لیے انہوں نے ہر طرح کی قربانی دی. یہ فیض شیر ربانی ہمیں نظر آتا ہے. کہہ لیجئے کہ جنوبی ایشیا کے در و دیوار نقشبندیت کے انوار، جو نقشبندیت کے انوار حقیقت میں مصطفی انوار ہیں، اس سے در و بام جگمگا اٹھے ہیں. یہ فیض شیر ربانی. اچھا آپ دیکھیے کہ اپنے مرشد سے تو آپ بیعت ہوتے ہوئے ذرا سوچ رہے تھے آپ کی بیعت ہونا ہے کہ نہیں ہونا، لیکن وہ یہاں تو معاملہ کچھ اور تھا نا. یہاں تو خاص طور پہ مان میں آپ کے مرشد نے جو ہے وہ آپ کو بیعت کیا، اور پھر وہ جو جذب و مستی کی کیفیت ہوئی کہ آپ کے والد گرامی یہ سمجھتے تھے کہ خدا نخواستہ کہیں یہ دیوانے تو نہیں ہو گئے، کیونکہ عموماً جو ہے ویرانوں میں چلے جانا عبادت میں اور ریاضتوں میں، مجاہدات میں. تو کسی بزرگ نے کہا کہ آپ کا بیٹا دیوانہ نہیں ہے بلکہ فرزانہ ہے، کیونکہ اصل وہ سمجھ گیا کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے. تو ذرا یہ بتائیے حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا مسند رشد و ہدایت پہ تشریف فرما ہونا، اور پھر اصلاح احوال کے لیے جو خاص طور پہ آپ نے فریضہ انجام دیا. آپ یہ دیکھیے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امت کو جوڑنا، سبحان اللہ، آپ کی شخصیت کی سادگی. پھر ایک اور بات جو خاص طور پہ کہ آپ کے یہاں مہمان نوازی کا جو اہتمام تھا، جو سرکار علیہ السلام کی بڑی خاص سنت ہے، بتائیے. سبحان اللہ. یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی جو صفات عالیہ ہیں، جنہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ام المومنین نے ایک جملے میں بیان کیا کہ حضور آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. 5 وہ صفتیں ایسی ہیں جس شخص میں بھی یہ ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا. تو ایک تو آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بے روزگاروں کا روزگار بنتے ہیں، اور وہ لوگ جو غربا ہیں، فقراء ہیں، مساکین، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، اور حق کے رستے میں آنے والی پریشانیاں آپ ان کے معاملے میں تعاون کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو یہ 5 صفات ہم دیکھتے ہیں حضور کی سیرت کا عکس جمیل. یہ پہلا انٹروڈکشن تھا سرکار علیہ السلام کا جو ان کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے جی بالکل. تو یہاں ہمیں حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر صاحب شرکپوری رحمہ اللہ آپ کی بارگاہ میں نظر آتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ صرف آپ خود مہمان نواز نہیں ہیں، بلکہ آپ نے اپنے خلفاء میں لنگر خانوں کی ایسی تحریک پیدا کی
آج دیکھیں کرما والا شریف, آج کیلیاں والا شریف, گھنگ شریف, پوری دنیا میں آج ان کے لنگر خانے. اب ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں یہ بھی اصل میں انہی کا فیض ہے. آستانہ علی حضرت کرما والا شریف کا, مدینہ طیبہ میں لنگر خانے ہیں, مکہ مکرمہ میں, بغداد شریف میں, یہ سارا فیض اصل میں میاں صاحب کا جا رہا ہے. ان آپ نے حضور حضرت سید اسماعیل شاہ صاحب البخاری حضور گنج کرم پاک, آپ نے عرض کیا حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا شاہ جی آپ وہاں جا کے لنگر خانہ چلائیے. عرض کیا حضور کیسے چلاؤں؟ تو ظاہری حالات ایسے تھے, تو آپ نے اپنے ہاں سے 1 بوری گندم اور 1 بوری دال اور کچھ چیزیں عطا کی, کہا یہ جا کے شروع کر دو, انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اور حضور گنج کرم فرمایا کرتے تھے میاں صاحب نے ساڑی ہٹی دے وچ اینا سودا پایا ہے بھی قیامت تک نہیں مکنا. یعنی اتنا ہمیں نواز دیا ہے کہ جتنے لوگ مانگتے جائیں گے تو یہاں سے کبھی کمی نہیں آئے گی. تو یہ آپ کا طریقہ کار تھا. اور پھر جب کسی کو عطا کرتے تھے تو شرم و حیا کا آپ اندازہ اس بات سے لگا لیجئے, صوفی محمد ابراہیم صاحب قصوری وہ آخری لمحات میں آپ کے قریب تھے, اور وہ کہتے ہیں مجھے بڑی پریشانی تھی کہ اس دور میں مجھ پہ 300 روپے سے زیادہ کا قرض چڑھ گیا اور میں بڑا پریشان تھا. تو اس وقت یہ قرض بھی ہزاروں لاکھوں میں تھا, تو بڑی پریشانی ہوئی. تو آپ نے آخری لمحات میں ایک دوست کو بلایا اور سنگی کو, اور اسے بلا کے کہا کہ اس پہ کچھ قرض ہے تو یہ 400 روپیہ انہیں دے دو کہ 300 اپنا قرض ادا کر لیں اور 100 روپیہ باقی معاملات میں آپ چلا لیں. یعنی اس دور میں آپ نے اس انداز میں سخاوت کرتے تھے. اچھا لنگر تو آپ کھلاتے ہی تھے جو بھی آتا تھا, لنگر کے ساتھ ساتھ آپ علمی لنگر بھی تقسیم کرتے تھے, یعنی کتابیں بانٹتے تھے کہ یہ کتابیں, اور بہت سی کتابیں آپ نے چھپوائیں اور وہ پھر جو بھی آتا تھا اس کو تقسیم کرتے تھے تاکہ خیر کا یہ سلسلہ جاری. اچھا آپ کا یہ قول بھی تھا کہ ظاہر ہے چونکہ آپ کسی سے لیتے تھے تو کچھ نہیں تھے, تو آپ فرماتے تھے کہ میری مسجد میں اگر اوپر نیچے پورا جو ہے وہ اپنا مجمع بھر جائے اور میرے پاس کھلانے کو کچھ بھی نہ ہو تب بھی میں فکر مند نہیں ہوں. یہ توکل تھا آپ کا اللہ کی ذات پہ کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا اور اشارتاً بھی کسی سے نہیں کہنا, اور پھر فیض جاری. اور حسد سے پاک دل, یہ سادگی بہت, اتنی سادگی ہے جہاں کسی اللہ والے کا سنا وہاں آپ چلے گئے. یعنی آپ لباس میں بھی بہت سادہ, بالکل سادہ لباس تھے, اور خاص طور پہ آپ جو دوسرے مطلب یورپین کنٹریز سے خاص طور پہ تو آپ اس لباس سے آپ اجتناب کرتے تھے اور جو بھی آتا تھا اس کی تربیت کرتے تھے. ایک خاص بات آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں عمومی طور پہ یہ جو جسے ہم معاصرانہ چشمک کہتے ہیں یہ بڑی پائی جاتی ہے اہل علم میں, مگر آپ کو جہاں پتہ چلتا کہ کوئی اللہ والا موجود ہے آپ وہاں چلے جاتے. پتہ چلا کہ بریلی شریف میں ایک بہت بڑے مذہبی اسکالر ہیں علمی طور پر امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ, آپ یہاں سے وہاں گئے بریلی شریف. اچھا ان کا کشف بھی دیکھیے, وہ شہر سے باہر آ کر آپ کا استقبال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں آج پنجاب کا شیر آ رہا ہے. استقبال کیا آپ نے, یہاں لے گئے, 3 دن تک آپ کی خدمت کی, 3 دن آپ وہاں رہے. جب واپس آئے تو کسی نے پوچھا حضور آپ نے بریلی شریف میں کیا دیکھا؟ تو حضور میاں شیر ربانی میاں شیر مصعب شرک پوری آپ نے فرمایا بھائی میں نے تو یہ دیکھا ایک طرف اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں, دوسری طرف جناب احمد مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمائیں, درمیان میں پردہ ہے, جو حضور فرماتے جا رہے ہیں اعلیٰ حضرت اسے لکھتے ہیں. اللہ 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 اللہ. تو اچھا ایک بات, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ بات وہی کر سکتا ہے ظاہر ہے جو جس کا ایکسس ہو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ایک بات ہے جس کا ایکسس ہی نہ ہو وہ کیا بتائے گا صاحب کے پردے کے پیچھے کیا ہے. تو یہ تو بنیادی طور پر, بلکہ میں عموماً ایک جملہ یہ کہتا ہوں کہ یہ اس قبیل کے اس آرگنائزیشن کے لوگ ہیں جو کائنات کی سب سے عظیم آرگنائزیشن ہے. حضور ان کی نگاہ کا عالم یہ دیکھیے کہ ایک شخص ایک بار حاضر ہوا اور مولانا صاحب تھے, انہوں نے کہا حضرت آپ جمعہ بہت لیٹ کرتے ہیں. یہ ان کی نگاہ کی بات کر رہا ہوں کشف کی. آپ نے فرمایا اچھا ہم لیٹ نماز پڑھتے ہیں تو ذرا اوپر دیکھیے. تو ایسے انہوں نے اوپر دیکھا تو حجابات اٹھ گئے, اور بیت المعمور پہ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ بزرگ ارواح جو ہیں وہ ابھی وضو کی تیاری کر رہی ہیں. اچھا یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا, یہ بات وہی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام اسی کو عطا کر سکتا ہے جو کسی بھی سنت کو چھوٹا نہ سمجھے. اب دیکھیں ابتدا تو وہیں سے ہوتی ہے نا. مطلب میں شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے والے سے جب پڑھتا ہوں تو آپ کھانے کے دسترخوان پہ جب بیٹھتے تھے تو جو ٹکڑے گر جایا کرتے تھے اس کو بھی اٹھا کے کھایا کرتے تھے, بالکل, اور کھانا بھی آپ بالکل عین سنت کے مطابق کھاتے تھے, بالکل ایسے ڈیویٹ نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر بعد میں جو بچ جاتے تھے تو پھر آپ جانوروں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ آپ کے ہاں جو کتے بلیاں یہ دیگر جو چیز آپ ان کے ساتھ بھی شفقت فرماتے تھے, بچے ہوئے ٹکڑے ان کے آگے ڈال دیتے تھے, ضائع نہیں ہونے دیتے تھے. اور
کچھ آپ خود تناول فرمایا کرتے تھے، انہی سے روحانیت کا سلسلہ وہ آگے جاری ہے۔ ایک بڑی خاص بات، ایک پیغام بھی ہے اس میں۔ ایک مولانا صاحب آپ کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ حضور حالات بڑے خراب ہیں اور لوگ جو عریانی کی طرف اور اس طرف جا رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں بڑی پریشانی ہے، تو مایوسی کی باتیں کی۔ تو آپ نے فرمایا مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے، اگر نہر میں سوراخ ہو جائیں تو ہم وہاں کھڑے ہو کر دیکھتے رہیں گے یا اس سوراخ کو بند کریں گے؟ اس نے کہا حضور آگے ہو کے بند کریں گے۔ تو فرمایا یہ اسلام کی بھی نہر ہے، یہ قیامت تک جانی ہے، اپنا کام کریں، اپنا کام کریں۔ تو یہاں پہ آپ کا وہ پیغام ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیں، اپنا کام کرتے جائیں، بس نتیجہ رب پہ چھوڑ دیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ آخر میں حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر اصلاح احوال کے حوالے سے بات ہوئی، امت کی اصلاح کے لیے بہت بڑا آپ نے عظیم کام کیا۔ آپ نے ایک تو یہ کہ نہ صرف دروس کا اہتمام کیا بلکہ پریکٹیکلی اپنی شخصیت کے اندر وہ تمام یعنی یوں کہہ لیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حسین عادات ہیں اس کا آپ ریپلیکا بنے اور پھر پیش کیا اپنے آپ کو کہ ایسا ہونا چاہیے غلام کو۔ تو یہ بتائیے ایک تو اصلاح احوال امت کے حوالے سے کیسے آپ نے کام کیا، دوسرا مریدین اور عقیدت مندوں کی اصلاح کا جو آپ نے طریقہ کار اختیار کیا تھا وہ بڑا لطیف اور بڑا میٹھا تھا، علامہ اقبال کا واقعہ بھی اگر آپ کے ذہن میں ہو، اور تیسرا قادیانیت سے جو نفرت آپ کو تھی وہ بھی ذرا بتائیے، علامہ اقبال کو جو دعا دی وہ بھی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاح کارگر تب ہوتی ہے جب درد امت ہو دل میں۔ آج سمجھانے والے تو بہت ہیں، جگہ جگہ آپ کو وائز مل جائیں گے، لیکن درد نہیں ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کی اصلاح کارگر اس لیے ثابت ہوئی کہ ان کے دل میں درد تھا، اللہ، یہ اگلے کا درد محسوس کرتے تھے، اس کے بعد اپنے عمل اور اخلاق سے ان کی تربیت ایسے کر دیتے تھے کہ وہ گندگی کے ڈھیر سے اٹھ کر خوشبودار محل میں داخل ہو جایا کرتا اللہ۔ آپ کا انداز ایسا تھا، دیکھیں اصلاح کا انداز کتنا خوبصورت ہے کہ آپ شام کے وقت جو ہے وہ شہر کا دورہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہاں جو سبزی فروش ہیں، سبزی ظاہر سی بات ہے جب ایک دن گزر جاتا ہے تو وہ باسی ہو جاتی ہے اور استعمال کے قابل نہیں رہتی، وہ تمام دکانوں سے سبزیاں خرید لیا کرتے تھے اور کہتے اب اس سے لنگر پکا لیا جائے اور ان لوگوں کو گھاٹا نہ پڑے۔ تو وہ لوگ جو ہے نا وہ دین کی طرف مائل ہو جاتے، جس کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آیا جائے تو وہ دین سے جو ہے نا وہ مائل ہوگا نا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ایک دھڑلے دار تقریر ہو، ایک خوبصورت لچھے دار باتیں ہوں اور اس کے بعد بندہ ولی بن جائے، تو ولی ایسے نہیں بنا کرتے، ولی بنا کرتے ہیں اس کے دل میں جو تکلیف ہے اس کو محسوس کریں۔ ولی اس کو محسوس کرتے تھے، سب سے پہلے ان کی بھوک کا مداوع کرتے تھے، ان کی مرض کا مداوع کرتے تھے، ان کے غم کا مداوع کرتے تھے، ان کی پشیمانی پریشانی کو خوشی میں بدلا کرتے تھے۔ اس کے بعد کہا کرتے تھے میاں اللہ کی طرف آ جاؤ، وہاں خوشبو ہی خوشبو ہے، رحمت ہی رحمت ہے، کرم ہی کرم ہے۔ تو پھر وہ جوک در جوک آ جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ راوی کی سائیڈ میں جو ہے وہ ڈکیٹوں کا راج تھا اور وہ رات کو جو ہے نا وہ چوری اور ڈکیٹی کی طرف جانے والے تھے، تو عصر کا وقت تھا اور انہوں نے میٹنگ کی کہ میاں پہلے کچھ کھانا لیا جائے۔ کہتے ہیں کہ اب یہاں ہوٹل تو ہے نہیں، کہاں سے کھائیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں حضرت میاں شیر محمد شرک پوری کے جو ہے نا وہاں آستانے پر جایا جائے، وہاں لنگر بٹا کرتا ہے، ایک کو بھیج دیتے ہیں، باقی چھپ جاتے ہیں، وہاں سے لنگر لے آئے اور یہاں مل جل کے کھا کے پھر جو ہے نا وہ ہم چوری کریں گے، پھر اپنی کاروائی پہ چلے جائیں گے۔ تو وہ لائن میں لگ گیا، ان کا جو بھی ایک نمائندہ تھا چوروں کا وہ لائن پر لگ گیا۔ اب جب اس کی باری آئی اور لنگر بانٹا جا رہا تھا تو حضرت میاں شیر محمد فرماتے ہیں میاں پیچھے جڑے چھے چھاڑ کے آئے انہاں دا بھی حصہ لے جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ، بیلیا جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو اس کا بھی حصہ لے کے جاؤ، اللہ اکبر۔ تو یہ بات لنگر دیا، سب کا دیا، جتنے افراد تھے ان کا لنگر دیا، انہوں نے کھانا کھایا، پھر اس نے بات بتائی تو سارے آ کے توبہ کر کے اللہ کی راہ پر دل کی دنیا بدل دی۔ اندازہ تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی آپ کے پاس تشریف لائے تھے، سر محمد شفیع ان کو لے کے آئے تھے اور 1927 میں ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور جب آئے تو کہنے لگے حضور مجھے تو لوگ کافر بنا دیا ہے، کہتے ہیں میں مسلمان ہی نہیں ہوں۔ فرمایا کہ گھبراؤ نہ بیلیا، یہ وقت آئے گا کہ تمہارے دشمن بھی اپنے ممبروں پر تمہارے شعر پڑھا کریں گے اور تمہیں مسلمان ہی ہو اور مسلمان ہی مرو گے اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مسلمان ہی اٹھو گے۔ اور پھر انہوں نے یہ الفاظ کہتے شعر کہا تھا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اور یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، چاہے ان کو کوئی مانتا نہ بھی ہو تو
ان کی تعریف کرتے ہیں. اسی طرح قادیان سے ایک ذمہ دار تھا, وہ ان سے بڑی عقیدت اس سے رکھتا تھا جو ختم نبوت کے منکر ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ دل میں وسوسے آ چکے ہیں, اب اس کا ایک ہی بندہ علاج کر سکتا ہے, اور وہ میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ. اگر انہوں نے میرے دل کا وسوسہ دور نہ کیا تو پھر میں وہاں جا کے اس کے بیعت ہو جاؤں گا. جب آیا کوئی آپ نے اس کے سامنے دلائل نہیں دیے, صرف ایک نگاہ ولایت اٹھائی اور وہ مردان علی کے دل پر ایسی پڑی کہ وہیں وہ مست و بے خود ہو گیا. مطلب مردان علی جو ہے مردان علی ہو گیا, وہ مردان علی ہو گیا, اور زبان سے کہنے لگا کہ وہ مرزا جو ہے ختم نبوت کا منکر وہ جھوٹا ہے, اور خدا کی قسم جھوٹا ہے. اور الحمدللہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر. تو آپ نے مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایک لمحے میں اپنی نگاہ سے اس بندے کا وسوسہ دور کیا جو بڑے بڑے علماء اور مولانا حضرات اور مناظرین کے پاس جا کے دلائل پیش کر رہا تھا اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور الحمدللہ حضرت شیر ربانی نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا فیضان ایسے جاری کیا کہ اس کے دل کو جو ہے وہ اتنا پکا کر دیا کہ زندگی بھر وہ ختم نبوت کا حامل. پھر آپ یہ دیکھیں نا, مطلب میں نے کہا نا کہ اس خانوادے نے اپنے کام کو یہاں تک روکا نہیں. اس کی ایکسپینشن آپ دیکھیے کہ تحریک پاکستان میں خانوادہ نظر آیا, اس کی ایکسپینشن آپ دیکھیے کہ تکمیل پاکستان میں, تکمیل پاکستان ایکچولی کہتا ہوں کہ جو نظریہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ ختم نبوت کی جتنی تحریکیں آپ کو ہمیشہ یہ خانوادہ جو ہے ہر اول دستے کا کردار ادا کرتا ہوا نظر آیا. بہت شکریہ آپ تینوں, آپ کا تشریف لائے. کل بروز محشر بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے والوں, دیکھنے والوں اور ذکر کرنے والوں کو شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ عطا فرمائے. کتاب و شفا کی جانب چلتے ہیں. روحانی ترقی کا وظیفہ کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 11 بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کا معمول بنا لیتا ہے تو اسے روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے اور اس کا دل عبادت الہی کی طرف مشغول ہو جاتا ہے. حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ لوگوں پر جو مصائب اور مشکلات کا آنا جانا لگا رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے, وجہ سنیے بڑی کمال ہے, وجہ یہ ہے کہ ان کو لا الہ الا اللہ پر پورا یقین نہیں ہے. اگر یقین کامل ہو جائے تو تمام مشکلات و مصائب کا خاتمہ ہو جائے. آئیے مل کے نعرہ لگائیں گے اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ, لیکن تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.